اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین، نہ گمان کریں نہ خیال کریں وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بخیل آدمی کس چیز میں بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، جو چیزیں اللہ نے ان کو دی ہیں، من فضلہ اپنے فضل میں سے، اس کے بارے میں کیا گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، وہ ان کے لیے بہتر ہے، بخل ان کے لیے بہتر ہے، اس کا گمان وہ نہ کریں، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ بخیل ہونا بخل کرنا وہ ان کے لیے برا ہے، سیطوقون، ان قریب توق بنا کر ڈالا جائے گا، ما بخلوا بھی، اس چیز کو جس میں انہوں نے بخل کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایک قانون اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی میراث وراثت یہ اللہ کے لیے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران ہے اور آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے، ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا۔ اہل کتاب میں دونوں طبقے آ جاتے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، اور ان کے جو فاسد اور غلط عقیدے تھے اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع سے ہی بیان فرمایا۔ پھر زیادہ تر تذکرہ عیسائیوں کا چل رہا تھا، مگر مختصراً جو ہے وہ یہودیوں کا بھی یہاں کچھ بیان بیچ میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ احد سے متعلق بیان کیا، اور بہت کچھ بیچ میں واقعات آئے، اور ان سے جو عبرت حاصل ہوتی ہے، جو نتائج اخذ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور بہت سی درمیان میں باتیں سمجھا دی، اور آخر میں کل کے درس میں خبیث اور طیب کے امتیاز کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اچھے اور برے عقیدے میں امتیاز پیدا کر کے چھوڑے گا، ان کو الگ کر کے چھوڑے گا، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ سچے مومن کون ہیں اور گندے عقیدے والے کون ہیں، منافق کون ہیں۔ اس لیے اگر ہم کبھی معاشرے کی وجہ سے، کبھی کسی کے دباؤ کی وجہ سے اگر بیان نہ بھی کریں تو قرآن کس کو نہیں چھوڑتا، قرآن ہمیشہ شرک کو بیان کرتا ہے، توحید کو بیان کرتا ہے، غلط عقائد کو بھی بیان کرتا ہے، صحیح عقائد کو بھی بیان کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دی، یہ جنت کی طرف جانے والا ہے، یہ جہنم کی طرف جانے، یہ عقیدہ درست ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور جو مار پڑتی ہے یا خفقیاں ہوتی ہیں وہ عقیدہ بیان کرنے پہ ہوتی۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال مشرکین مکہ میں رہے، حضور علیہ السلام کے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، شفقت، محبت، وہ اتنے دیوانے ہو گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے لگے کہ آپ سے زیادہ سچا ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں، آپ سے زیادہ امانت دار ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں۔ یعنی سچ اور امانت یہ کسی آدمی کو پرکھنے کا معیار ہوتا ہے، یہ آدمی کسی موقع پہ جا کے جھوٹ تو نہیں بولتا، یا اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھائی جائے وہ ہڑپ تو نہیں کر جاتا، کھا تو نہیں جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے میں ایک باعزت سردار کی حیثیت سے، باعزت فرد کی حیثیت سے مشہور تھے، اور صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ لیکن جو ہی عقیدے کی بات کی، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، اب ان کو بتائیں کہ یہ عقیدہ ان کا غلط ہے، کہ یہ بتوں کے سامنے آ کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، بتوں کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، ان کو خدا بنایا ہوا ہے، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے سامنے آ کر اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، یہ میری ذات کے ساتھ اور میری صفات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اور حضور کو پتھر لگنا شروع ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر عقیدے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو یہاں بھی پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو صحابہ کی صفوں میں چند ایک منافق گھسے ہوئے ہیں تو وہ کیا سمجھیں گے کہ ہم اسی طرح چلتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح بار بار
جو ہے مختلف مواقع میں ان کو ظاہر کرتا رہے گا اور ان کی ذلت اور رسوائی ہوتی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ سچے اور کھرے عقیدے کو اور گندے اور جو ہے غلیظ عقیدے کو واضح کرے گا اور بالکل جدا کرے گا. اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اس کی تکوینی حکمت بھی بیان فرمائی کہ اس کے اندر حکمت یہ تھی اللہ تعالیٰ عملی طور پر دکھا دے کہ کون حضور کو چھوڑ کے بھاگنے والا ہے اور کون حضور کا ساتھ دینے والا ہے. تو بہرحال یہ تو پچھلی آیات کا خلاصہ ہے. اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں یہ جو دین ہے، یہ جو دین ہمیں دیا گیا ہے، اللہ کو اپنا دین سب سے زیادہ محبوب ہے. انبیاء بھی اتنے محبوب نہیں ہیں جتنا اللہ کو اپنا دین محبوب ہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کہیں جو ہے قربانی کا موقع آیا تو اللہ نے نبیوں کو شہید کروا دیا لیکن اپنے دین کو مٹنے نہیں دیا. سب سے پہلا آدم علیہ السلام وہ اللہ کے خلیفہ تھے کہ جب آدم میں تمہیں بنا رہا ہوں دنیا میں میرا پیغام پہنچاؤ. یہ اللہ کا جو پیغام ہے، دین، شریعت، اسلام، یہ ضابطہ حیات ہے. جب کوئی نبی شہید کر دیا جاتا یا نبی فوت ہو جاتا اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے دوسرے نبی کو پیدا فرماتے، دوسرے نبی جو ہے کو بھیج دیتے. اس طرح کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے شہید کیا لیکن دوسرے انبیاء آتے رہے، اللہ کا یہ پیغام پہنچاتے رہے کہ اللہ کو ایک مان لو، اللہ کے سامنے آ جاؤ، اللہ کی بات کو مانو، ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم اللہ کے نمائندے ہیں تمہارے پاس، تم ہمارے پیچھے چلو جس طرح ہم کہتے ہیں کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ پیغمبروں کی دعوت اللہ کے دین کو پھیلانا. تو دین کی تقویت کے لیے جہاد بہت بڑا عمل ہے. بلکہ اس کو یہ سمجھیں یہ جو دین ہے اس کو دو شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اشاعت دین، غلبہ دین. اس دین کی اشاعت ہو جائے، یہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے. ایک دوسرا یہ دین باقی سارے دینوں پر غالب آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہر جگہ ہو رہی ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی جو دین ہے، ضابطہ حیات ہے، اسی کا ڈنکا بج رہا ہو پوری دنیا. تو یہ دو چیزیں، اشاعت دین، غلبہ دین، یہ بہت ضروری ہے دونوں چیزیں. اب اشاعت دین کا عالم کیا ہے، دین کے پھیلنے کا عالم کیا ہے؟ جتنے بھی شعبے دین کو پھیلا رہے ہیں انہوں نے کما حق اس کا حق ادا کر دیا. آپ دیکھیں دعوت و تبلیغ کہاں وہ انڈیا سے نظام الدین کی بستی سے شروع ہوا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی، اور پھر 2 ہوئے، پھر 4 ہوئے، پھر 6 ہوئے، آج 200 ملکوں میں یہ کام پھیل گیا. اشاعت دین ہو گیا، دعوت کا کام 200 ملکوں میں پھیل گیا. اور اسی طرح مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، ایک استاد ایک شاگرد، دونوں نے پڑھنا شروع کیا، پھر 2 ہوئے، پھر 4 ہوئے، پھر ایک مدرسے سے دوسرا مدرسہ، پھر تیسرا. آج افریقہ کے جنگلوں تک علماء دیوبند کی جو ہے فاضلین ہیں انہوں نے مدارس بنائے اور ہر گلی ہر کوچے میں اب مدرسہ بن گیا ہے. اب حافظ اتنے ہو گئے ہیں کہ مساجد کم پڑ گئی. تو ایک زمانے میں ایک شہر میں 2-3 حافظ ہوتے تھے اور دیہاتوں کے لوگ بھی آ کے شہروں میں ان 2-4 مسجدوں میں قرآن سنتے تھے، باقی حافظ نہیں ہوتے تھے. اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ 40-50-60 سال پہلے کی بات ہے. لیکن آج الحمدللہ علماء دین کی محنت سے اور مدارس کی برکت سے یہ دین اتنا پھیل گیا کہ ہر گلی گلی میں بلکہ ہر گھر میں ابھی حافظ قرآن مل رہے. اور اسی طرح جو ہے دوسرے دین کے شعبوں کو دیکھیں، دین پھیل چکا ہے لیکن جو دوسرا شعبہ ہے دین کا غلبہ اسلام، جس کے لیے جہاد ضروری ہے، خلافت کی آواز ضروری ہے اور اس دین کو نافذ کرنے کے لیے آواز ضروری ہے، اس کو اٹھایا نہیں دیا جا رہا. جہاد کی مخالفت، آپ نماز پڑھیں، مسجدیں بنائیں، مدارس بنائیں، آپ کو رکاوٹ نہیں ہے. آپ خلافت کا نام لیں گے، آپ کے گھر میں آئیں گے، آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کو غائب کر دیا جائے گا کہ بھئی جو ہمارا نظام چل رہا ہے جمہوریت کا نظام، اس کے مقابلے میں ہم کسی نظام کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ہم قرآن و سنت کا نظام بھی قبول نہیں کریں گے. یعنی خلافت کو بھی ہم نہیں مانتے. آپ خلافت اور خلیفہ کی بات نہیں کر سکتے اپنے ملک میں کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے تو آپ نے
خلفائے راشدین چھوڑ کے گئے. سب سے پہلے خلیفہ مسلمانوں کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد وہ گئے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ. اس طرح اسلام جو ہے اور یہ خلافت کا خواہاں ہے کہ ایک خلیفہ ہو کہ جو قرآن و سنت کے مطابق خود بھی عمل کرے اور پوری دنیا میں قرآن و سنت کو عام کرے. تو اس لیے یہ دین کے دو شعبے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد قرآن میں بیان فرمایا. 28ویں سپارے میں سورہ صف کے اندر اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ بالہدا، ہدایت دے کر بھیجا، یہ دین دے کر بھیجا. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، سچے دین کے ساتھ اللہ نے بھیجا، ہدایت کے ساتھ اللہ نے بھیجا. کیوں بھیجا ہے اللہ آگے مقصد بیان کر رہے ہیں. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا لایا ہوا دین ساری دنیا کے دینوں پر غالب ہو جائے. اور حضور علیہ السلام نے یہ جو مدینہ کی ریاست بنائی، پھر حضور علیہ السلام کے زمانے میں سارا جزیرۃ العرب وہ اسلام کے اندر آ گیا تھا، اسلام جزیرہ عرب میں پھیل گیا. پھر جو ہے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اور اسلام کو تقویت ملی، فتنے ختم ہوئے اور اسلام تھوڑا سا پھیلا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا. پھر اسی طرح بڑھتا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 36 لاکھ مربع میل. پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو تھے، یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی شام میں گورنر تھے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی گورنر تھے. اور اسی طرح ان کے اپنا زمانہ پھر جو آیا، پھر اس زمانے میں بھی یہ باقاعدہ خود حاکم رہے ہیں، خلیفہ رہے ہیں، خلیفہ. تو اس کے بعد جو ہے یہ تقریباً انہوں نے 20 سال حکومت کی ہے. اس لیے اسلام کے دشمنوں کو جتنی تکلیف سیدنا امیر معاویہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے بیری بیڑے بنائے، انہوں نے آدھی دنیا تک اسلام کو پھیلا دیا. اللہ نے بڑی حکمت اور بڑا تدبر عطا فرمایا تھا. تو اس لیے ان کی جو تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اندازہ لگائیں گے کہ 65 لاکھ مربع میل تک یہ پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا یہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل ہے، یعنی 65 لاکھ یہ آدھی دنیا سے بھی زیادہ نکل جاتا ہے. تو یعنی حضور علیہ السلام کے 35-40 سال بعد تک اسلام جو ہے یہ آدھی دنیا سے بھی زیادہ نکلتا. تو یہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام گھر میں نہیں بیٹھے، انہوں نے تلوار لی. ہر صحابی کے گھر میں تلواریں بھی ہوتی تھیں، تیر بھی ہوتے تھے، اور کھانے کے لیے چاہے گندم اور کوئی چیز نہ ہو. بلکہ حضور جب اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے، حضور علیہ السلام ہمارے قائد، اسلام کے قائد، تو جب دنیا سے جا رہے تھے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. چند چیزیں صحابہ کرام نے نوٹ کی حضور علیہ السلام کے گھر میں پڑی ہوئی تھیں، اور کھانے کے لیے اس وقت بھی فاقہ چل رہا تھا. لیکن 9 تلواریں حضور کی جو مشہور ہیں وہ تلواریں حضور کی لٹک رہی، یعنی جہاد کا پورا سامان موجود تھا، اسلحہ پورا موجود تھا. تو آج ہم نے غلبہ اسلام کو کہاں چھوڑ دیا؟ اشاعت اسلام کی کوشش ہو رہی ہے. یہ مدارس نے بھی بے شمار کام کیا، ان کی برکات بھی ہیں، اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام بھی پوری دنیا میں پھیل گیا، اور اسلام ہر جگہ موجود ہے، لیکن غلبہ کہیں نہیں ہے. ہمارے گھروں میں بھی غلبہ نہیں ہے، ہماری عدالتوں میں بھی غلبہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی اس کا غلبہ نہیں ہے. کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطہ حیات نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خلافت اور خلیفہ کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو اس لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تقویت کے لیے جہاد سب سے بڑا عمل. اور جہاد میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان بذات خود جہاد میں شریک ہو، اپنا جسم لے کے جائے، اپنی جان لے کے جائے، اور ان دونوں کی بازی لگا دے، جسم و جان کو اللہ کے راستے میں پیش کر دے اور شہید ہو جائے. یا اپنا مال خرچ کرے، مال خرچ کر کے مجاہدین کو تقویت پہنچائے، ان کے لیے سامان پیدا کرے. یہ دونوں صورتیں. اب گزشتہ جو درس گزرے ہیں ان دروس میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا جو اپنی جان بچانے کی خاطر مختلف ہیلے بہانوں سے جہاد میں حصہ لینے سے اعراض کر رہے تھے اور حضور کے پاس آتے تھے. اب دیکھیں غزوہ احد تھا، غزوہ احد میں اصل میں منافقین نے جان چھڑانی تھی،
کفار کا اتنا بڑا لشکر آ رہا تھا، لیکن ان کے پاس کوئی ہیلا بانا نہیں تھا۔ اب عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے۔ جب حضور نے مشورہ لیا تو مختلف صحابہ نے، انصار نے بھی یہ مشورہ دیا، خود حضور کی بھی رائے یہ تھی، لیکن چونکہ جو نوجوان قسم کے صحابہ تھے اور جو خاص کر کے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے، میدان میں لڑیں گے، ہم دشمن کا مقابلہ کریں۔ اب یہ چھوٹا سا اختلاف رائے ہوا، حضور نے ان نوجوانوں کی بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے بھائی میدان میں لڑیں گے۔ حضور زرہ اور پہن کے سب کچھ آ گئے۔ اب عبداللہ ابن ابی کے ہاتھ میں یہ بہانہ مل گیا، جان تو وہ منافقین پہلے ہی چھڑانا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کہ دیکھو جی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، ہم نے کہا کہ مدینہ میں رہ کے یہ جنگ لڑیں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اور یہ چند جو چھوکرے ہیں نئے قسم کے نوجوان، تو ان کی بات انہوں نے مان لی ہے، اس لیے ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں۔ آپ دیکھیں خود پھر اس نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے 250-300 افراد نکل کے پورے 1000 کے لشکر میں سے چلے گئے۔ تو یہی اللہ کہتے ہیں ہم منافقوں کو صحابہ میں سے جدا کریں۔ تو اب جہاد سے اپنی جان کو چھڑانا اور اپنی جان کو نہ پیش کرنا، یاد رکھیں کوئی بھی مخلص ایمان والا ہر وقت، حضور نے کیا فرمایا، حدیث سنیں ذرا غور سے سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ساری زندگی نہ جہاد کیا نہ اس کا جہاد کا ارادہ ہوا تو وہ منافق کی موت مرے گا۔ یہ حدیث ہے حضور علیہ السلام کی، صحیح حدیث ہے کہ جو ہے یا تو جہاد کرے، اگر جہاد نہیں کرتا تو کم از کم جہاد کا ارادہ تو رکھے، یا اللہ یہ آپ کا دین ہے، اس دین کے غلبے کے لیے میں اپنی جان مال عزت آبرو اپنی اولادوں کو قربان کروں۔ آپ دیکھیں ہمارا خون حضرت حسن و حسین کے خون سے زیادہ قیمتی تو نہیں، ہمارا خون حضور علیہ السلام کے دندان شہید ہو رہے ہیں، حضور کے چہرہ زخمی ہو رہا ہے، حضور کے خون سے زیادہ قیمتی تو نہیں۔ حضور کے 2 داماد شہید کیے جا رہے ہیں، حضرت عثمان کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہمارا خون، ہمارے داماد حضور کے دامادوں سے افضل تو نہیں ہے، ہمارا خاندان حضور کے خاندان سے افضل تو نہیں ہے، ہماری جان انبیاء کی جانوں سے افضل تو نہیں ہے۔ انبیاء کی جانوں کو شہید کروایا گیا، حضور علیہ السلام کو زخمی کروایا گیا اس دین کے لیے، حضور کے خاندان کو ذبح کروایا گیا۔ تو یعنی حضور علیہ والسلام کا یہ مشن تھا کہ اللہ کا یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، چاہے اس کے لیے ہماری جان لگے، چاہے اس کے لیے ہمارا سارا مال لگے۔ یہ وہ جذبہ ایمانی ہے جو صحابہ اکرام کے اندر موجود تھا، اور قرآن اسی جذبے کو پیدا کرنا چاہتا، اور منافقین اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ منافق آدمی، اب دیکھیں منافق ہوتا ہے اس کی کئی نشانیاں، ایک نشانی حضور نے فرمایا منافق آدمی دن کی نمازیں تو پڑھے گا، زور اثر مغرب پڑھے گا، لیکن حضور نے فرمایا منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہو۔ اب پکا نمازی ہے لیکن فجر میں نہیں حاضر ہوگا، اور اسی طرح عشاء اس کے لیے بھاری ہوگی۔ یہ حضور نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، حضور نے فرمایا کہ منافق کے لیے فجر اور عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا آنا اور جو ہے اس کے لیے یہ بھاری ہے۔ تو یہ مختلف نشانیاں حضور نے منافقین، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب جہاد کی بات کی جاتی تو آگے آئے گا منافقین کی مستقل جو ہے وہ یہ ساری غلاظتیں، کہ ان میں سے ایک تھا یہ فوراً آ جاتے حضور ہمارے گھر خالی ہیں، میری بیوی بیمار ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، کہ 11واں سپارہ اللہ نے شروع فرمایا کہ حضور جب آپ جہاد سے واپس آ جاتے ہیں پھر یہ ایک ایک آ کے آپ کے پاس عذر کرتا ہے، او جی ہمارا وہ مسئلہ تھا نہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ حضور جاتا، او میری بیوی بیمار تھی، میرا پیچھے گھر میں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، حضور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے چلے گئے، پیچھے مدینے میں بھی رہنے والا کوئی نہیں تھا، ادھر بھی دیکھ بھال کرنی تھی۔ یہ سارے عذر کرنے والے یہ منافقوں کا عذر ہوتا ہے دین سے جان چھڑانے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں ان منافقین کا بھی ذکر کیا جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مختلف ہینوں بہانوں سے جہاد میں حصہ لینے سے اعراض کیا۔ اب آج کے درس میں ان بخیل لوگوں کا تذکرہ ہے جو ضرورت کے وقت بھی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتے۔ اب حضور نے 2 چیزیں مانگی صحابہ سے، نکلو جہاد کے لیے، اپنا گھوڑا لے کے آؤ، اپنی جان لے کے آؤ۔ حضور حی علی الجہاد جب آواز لگتی تھی، آپ صحابہ کے واقعات سنیں حیران ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں ایک صحابی رسول ہیں اور ان کی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے اور غسل فرض ہو چکا ہے، ادھر سے آواز لگ گئی حی علی الجہاد،
اب یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ میں پہلے غسل کر، اب جو ہے اسی طرح جہاد کے لیے گھوڑا لیا، یہ بھی نہیں دیکھا میری پہلی رات ہے، میری نئی دلہن ہے، اس کے دل میں کیا آئے گا، لیکن اللہ کے نبی نے آواز لگا دی، آواز لگانے والے نے لگائی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جہاد کے لیے جانا ہے، نکلو۔ اب اپنا گھوڑا لیا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو غسیل ملائکہ بھی کہتے ہیں، تو اور جب جہاد میں نکلے میدان جہاد میں شہید ہو گئے، اور جب شہید ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے، جب ان کی لاش پر ان کی میت کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضور کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے فرشتے آسمان سے بھیجے ہیں اور وہ خود حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، میدان جہاد میں پڑے ہوئے حضور فرما رہے ہیں، اور اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا غسیل ملائکہ، ملائکہ کا غسل دیا ہوا آدمی، جن کو ملائکہ نے فرشتوں نے غسل دیا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی۔ انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ میں شادی شدہ ہوں، پہلی رات ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ جب آواز لگی تو پھر انہوں نے کوئی ہیلا بہانا نہیں کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں منافقین، تو یہ دوسری چیز جو ان آیتوں میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی باری آتی وہ خرچ بھی نہیں کرتے تھے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑا جو ہے ایک عہدہ ہے، بہت بڑا ایک شعبہ ہے جس کو دین میں تقویت دی گئی ہے، اور اس کا حکم سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو ایمان والو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی کیا مطلب؟ جب تم مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی مال تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا، کل قیامت کے دن تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ دعا کرتے رہیں، اے اللہ ہمیں جو ہے رزق حلال وسیع اور وسیع تر خیر و برکت والا نصیب فرما، اور پھر اس کے بعد اپنے تمام مصارف میں، تمام شعبوں میں، دین کے تمام شعبوں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما۔ کوئی شعبہ ایسا نہ ہو یتیموں پر بھی خرچ ہو رہا ہو، بیواؤں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہو، اپنوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہو، بیگانوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہو، مدارس کے اندر بھی طلباء پر خرچ کیا جا رہا ہو، مساجد کی تعمیر میں بھی خرچ کیا جا رہا ہو، ہر شعبہ جو ہے جہاد کے اندر بھی خرچ کیا جا رہا ہو، کوئی شعبہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا مال اس میں نہ لگ رہا۔ وَأَنفِقُوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بخل کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی، اور اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جنہیں اللہ نے اپنے فضل میں سے، اپنے مال میں سے عطا کیا ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، یعنی بخیل اپنے بخل کے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے اب وہ خرچ نہیں کر رہا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بھائی میں کیوں دوں؟ میں اگر دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ اب وہ یہ اس کو سمجھتا ہے میں تو بڑا ہوشیار آدمی ہوں۔ منافقین آگے آئے گا، منافقین یہ باتیں بھی کرتے تھے۔ یہ صحابہ عجیب آدمی ہیں، حضور جب ان کو کہتے ہیں مال لے تو یہ سارا کچھ اٹھا کے لے آتے ہیں، اور اسی لیے جب حضور نے چندے کا اعلان کیا تھا غزوہ تبوک میں تو بہت سے صحابہ لے کے آئے۔ اسی جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کے آئے۔ حضرت عمر آگے لگنا چاہتے تھے، آگے جانا چاہتے تھے، آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھوں گا، وہ آدھا مال لے کے آگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار مال دیا صحابہ نے۔ ایک صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے رات کو ایک جگہ ایک یہودی کی مزدوری کی، اس سے ان کو 3 سا 2 سا کھجوریں ملی مزدوری میں، وہ کھجوریں لے کے آگے، حضور میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ کھجوریں۔ اور منافقین دیکھ رہے تھے اور وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو کہ یہ اس کی کھجوروں سے اسلام فتح ہو جائے گا، اس کی کھجوروں سے، یعنی انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو یہ 3 کلو کھجوریں یہ کیا کام دیں گی؟ لیکن وہ اخلاص پر مبنی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میرے اس صحابی کا یہ مال اتنا پاکیزہ ہے، اس کو اس سارے مال کے اوپر بکھیر دو تاکہ اس کی برکت اس سارے مال میں چلی۔ تو حضور نے وہاں بھی اپنے صحابہ کی تعریف کی اور دفاع کیا۔ تو بہرحال
یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو منافقین جو اللہ کے راستے میں دینے سے بخل کر رہے ہیں اور اپنے مال کو بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ عمل کہ ان کا اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرنا یہ ان کے لیے برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ فرمایا ہے بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ نہیں کر۔ یہ قابل غور الفاظ ہیں کہ اللہ کریم انسان کو یہ بتلانا چاہتا ہے، بلکہ جتلانا چاہتا ہے کہ جس مال کے خرچ کا تم سے تقاضا کیا جا رہا ہے، جس مال کے خرچ کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، وہ تو تمہارا ذاتی ہے ہی نہیں، وہ تو تمہیں اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، تمہیں اللہ ہی نے دیا ہے۔ انسان کا جسم بھی اپنا نہیں ہے، انسان کے اعضاء اور قوا بھی اپنے نہیں ہیں، تمہارا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تم تو خود بھی اپنے نہیں ہو، تمہیں بھی تو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ جو خودکشی کرنا ہے یہ حرام ہے، اپنے آپ کو ضائع کرنا، اپنے آپ کو مارنا، بھئی یہ تمہارا جسم ہے ہی نہیں، تم اپنے آپ کو کیسے مار سکتے ہو؟ اسی طرح یہ بھی مسئلہ لکھا ہے اپنا کوئی عضو، کوئی اعضاء آپ عطیہ نہیں کر سکتے کسی کو۔ کوئی بندہ کہے کہ میں مر جاؤں تو میری آنکھیں کسی کو دے دیں یا میرا دل کسی کو دے دیں، میں ڈونیٹ کر رہا ہوں، میں یہ عطیہ کر رہا ہوں، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے اعضاء کو خود ضائع کیا کل قیامت کے دن وہ اسی سے محروم رہے گا چاہے جنت میں بھی چلا جائے۔ بھئی اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے، یہ جسم تو میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنا، تبدیلی کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں۔ کہ یہ جو اپنے جسم کو گدواتے ہیں، اس میں نام لکھواتے ہیں، اپنے جسم میں آج کل یورپ کی طرز پر ہم چل رہے ہیں، ہمارے بال بھی انہی کی طرح بن رہے ہیں، ہماری داڑھیوں کی شکلیں بھی انہی کی طرح بن رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم ان کے پیچھے پہلے داڑھی صرف شیو کرواتے تھے، ابھی داڑھی کے ڈیزائن بنائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کفر کے اندر آدمی داخل ہو جاتا ہے اگر اس کو پسند کر کے، اور اگر اس کے اندر جو ہے گویا کہ یہ سنت کی توہین کے اندر آ جاتا ہے۔ سنت پر عمل نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن سنت کی توہین کرنا یہ کفر کے اندر آدمی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جسم کے اندر کسی طرح کی بھی تبدیلی کرنا، جسم میں نام لکھوانا، جسم کے اوپر جو ہے کھدوانا، اور بلکہ یہ ٹیٹو بنانا، ٹیٹو بنائے جاتے ہیں جسم کے اوپر، مشینیں چلائی جاتی ہیں، یہ سب فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کے اندر آتا ہے۔ اللہ کی تخلیق، اللہ کی پیدائش میں تغیر کرنا، تبدیلی کرنا۔ اس لیے اسلام کے اندر، اور داڑھی کٹانا یہ اللہ نے ہمیں داڑھی سمیت پیدا فرمایا، یہ ہمارے لیے داڑھی ہے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ داڑھی کو کٹانا بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنا ہے۔ اور اسی طرح یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، بہرحال یہ انسانی جسم کے اندر خرد برد کرنا، اس کو عطیہ کرنا، اس کو تبدیل کرنا، یہ اسلام کے اندر خودکشی کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ یہاں یہ بتا رہے ہیں بما آتاہم اللہ، یہ جو مال تم سے مانگا جا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے شعبوں میں خرچ کرو، جہاد میں خرچ کرو، یہ تو تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تمہارا ذاتی ہے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف ذریعوں سے مال مہیا کرتا ہے، اور انسان بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے عقل کی وجہ سے مل رہا ہے، یہ اس کے ہنر کا مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں خود ہی اسباب پیدا فرمائے ہیں، اسباب پیدا فرما کے اس کو مال دیا، اور پھر اسی مال میں سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ مگر کنجوس آدمی، بخیل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کنجوسی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، بل هو شر لهم، بلکہ بخل جو ہے ان کے حق میں بہت بری چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیل ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال وسیع اور وسیع تر خیر و برکت والا نصیب فرمائیے، اور دل کھول کے اپنے تمام مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے، اشاعت کرنے، اور اس کے آگے پھیلانے کے لیے یا اللہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس کا غلبہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ خلافت اسلامیہ، امارت اسلامیہ، شریعت کا قیام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ
ہماری جان مال عزت آبرو کو اپنے دین کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے غلبے کے لیے یا اللہ قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندگی ہو عزت والی اور خیر والی زندگی نصیب فرمائیے، جب موت آئے تو سعادت والی شہادت والی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے، مقروضوں کے قرض کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا